السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی سب سے پہلی اور سب سے اہم سورت الفاتحہ کے بارے میں، جو قرآن کا خلاصہ ہے اور ہر مسلمان دن میں کئی بار نماز میں پڑھتا ہے۔ اس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ سورت کا تعارف۔ سورت الفاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب کہا گیا ہے۔ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے نہ تورات میں، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں ایسی سورت نازل کی جیسی سورت الفاتحہ ہے۔ ترمذی شریف۔ سورت فاتحہ کی مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ آیت ہمیں شکر سکھاتی ہے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہم سانس بھی لیتے ہیں تو وہ بھی اس کی نعمت ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہاں اللہ کی صفت رحمت کا ذکر ہے۔ ہمیں یہ امید دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کا نظام وقتی ہے، اصل انصاف اور فیصلہ آخرت کے دن ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت توحید اور اخلاص کی بنیاد ہے۔ انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہو اور مدد بھی اسی سے مانگی جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ ہم دن میں بار بار اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں گمراہی سے بچا کر حق پر قائم رکھے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ یعنی ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کی طرح گمراہی اور ضد میں پڑنا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، خلاصہ یہ ہے کہ سورت فاتحہ دراصل دعا ہے، سبق ہے اور ہدایت کا خزانہ ہے۔ اس میں اللہ کی تعریف، اس کی صفات، آخرت کا تصور، عبادت کی روح اور ہدایت کی دعا سب کچھ موجود ہے۔ اللہ ہمیں اس سورت کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔